اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وإن اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، حقوق، مقام و عظمت والدین کا اسلامی تصور. اسلام میں والدین کی عظمت، رفعت، بلندی کیا ہے، اور اسلام میں اور اسلام سے پہلے زمانہ انبیاء میں اور کتاب خدا میں اور قرآن میں، پیغام آل محمد میں ماں باپ کی رسپیکٹ، ادب، احترام کیا ہے. اس سلسلے میں آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری ہے. 25 منزل تک ہم لوگ گزر چکے ہیں بحمداللہ. یہ 26 منزل ہے جہاں ہم والدین کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں کہ والدین کا مقام کیا ہے، اللہ نے کتنا بڑا رتبہ والدین کو دیا ہے، اپنے عبادت کے بعد والدین سے نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، والدین کی نافرمانی خدا کی نافرمانی قرار دی جا رہی ہے، والدین کی اطاعت خدا کی اطاعت کہی جا رہی ہے، والدین کی رضا خدا کی رضا کا ذریعہ ہے، والدین کے حقوق، ان کے ناراضگی خدا کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، دنیا اور آخرت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ والدین کی زندگی کا رتبہ بھی وہی ہے اور مرنے کے بعد بھی مقام اور رفعت اور بلندی وہی ہے. جو زندگی میں ماں باپ کی خدمت نہیں کر پائے، انہیں راضی نہیں کر پائے، ان کے پاس چانس ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق، ان کے فرائض، ان کی ذمہ داریاں واجبات ہوں، اور یا وہ چیزیں جو حقوق الناس ہوں اسے ادا کرے، اور قبر میں بھی انہیں چین لے، اس لیے کہ وہ منتظر رہتے ہیں. ماں باپ انتظار میں رہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں کچھ دے. تو لاک ڈاؤن میں ہم پریشان ہیں، لیکن وہ تو ہمیشہ بیچارے قبر میں ہیں اور محتاج ہیں، پریشان ہیں، التجا کرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ میرے لال، میں نے حلال و حرام کر کے تمہیں پالا، کھلایا پلایا، سب کچھ اپنے سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. آج ہم اکیلے پھنسے ہوئے ہیں، تو ہمارے کام آؤ. اگر تم نہیں آؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارے کام نہیں آئے گی. تو ماں باپ کا مقام، رفعت، کتنی بھی سختیاں، کتنی بھی زحمتیں ہوں، تو اسے ہمیں برداشت کرنا ہے اور زبان سے اف تک نہیں کہنا ہے، چاہے وہ غصے ہوں، چاہے راضی ہوں. اور ان تمام چیزوں کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو ہو چکی ہے، اور لمبی ویڈیوز ہو گئی ہے، کافی لمبی. یہ مختصر گفتگو ہوتی ہے تاکہ آسانی سے بات بچوں تک پہنچ جائے. ہماری بات چل رہی تھی کہ والدین کے ساتھ نیکی عابد کی عبادت سے افضل ہے. ایک جو رات بھر عبادت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے اور عبادت پروردگار انجام دے رہا عابد، اس سے بہتر انسان والدین کے ساتھ نیکی کرنا. اگر والدین راضی ہیں تو ساری عبادت قبول، والدین ناراض ہیں تو یہ آپ کے والدین ہیں، اس کی ساری عبادتیں چھین لی جائے گی، حق کر لی جائے گی، اور وہ ساری عبادتوں سے ہاتھ دھل لے گا. لہذا کل ایک گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی. اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ تاریخ میں آیا ہے کہ ایک روشن دل بزرگ، ایک دل کھلا آدمی، دل جن کا روشن اندھیرا نہیں ہے، تنگ نہیں ہے، 2 بیٹے تھے. ایک نے پوری زندگی خدا کی عبادت میں گزاری اور دوسرے نے اپنی زندگی والدین کی اطاعت اور خدمت میں گزار دی. اب ایسا بھی نہ ہو کہ ایک جو ہے وہ پہاڑوں پہ چلے گئے اور غاروں میں چلے گئے اور جھوپڑیوں میں چلے گئے، گھر بار کو چھوڑ دیا اور رہبانیت اختیار کر لیا اور عبادت پروردگار میں لگ گئے، تو وہ تو برباد ہے.
اور ایسا بھی نہیں کہ صرف والدین کی اطاعت، والدین تو خود ہی اطاعت کراتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی فرما بردار ہو جاؤ، گناہ نہ کرو، غلطیاں نہ کرو، یہی تو اطاعت والدین۔ اگر خدا نخواستہ والدین یہ کہیں کہ نماز نہ پڑھو، واجبات سے روکیں، تو ان کی اطاعت نہیں ہے، اور محرمات اور حرام چیزوں کا حکم دیں تب بھی ان کی اطاعت نہیں ہے۔ یعنی اطاعت اچھی چیزوں پر ہے۔ تو ایک جو ہے وہ اپنی پوری زندگی اپنے والدین کی خدمت میں اور ان کی اطاعت میں گزار دی۔ ایک رات عابد سجدے میں مغفرت مانگ رہا تھا، اور مغفرت مانگتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، جو عابد تھا، دوسرا بیٹا تھا جو صرف عبادت الہی میں لگا ہوا تھا، یہ عبادت کو بھی ایسا نہیں کہ اللہ کیا سجدہ اور رکوع کرے یہی عبادت ہے، اس کی مرضی کے مطابق کام کرو، جو چیزیں خدا کی رضاعت کا ذریعہ بن جائے وہ عبادت ہے۔ اسی لیے آج تک لوگ چلاتے ہیں کہ سونے سے بہتر نماز ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مولا کائنات، کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، یہ کلمہ حق ہے لیکن اس سے مراد باطل ہے۔ یعنی علی ابن ابی طالب پیغمبر اسلام کے بستر پہ سوئے تو یہ نمازی چھوڑ کے نہیں ہے، مرضی پروردگار، رضا الہی۔ اب اللہ کی رضا کیا ہے کہ کھڑے ہو کے رکوع اور سجدے نہ کرو، بلکہ یہ رضا الہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ بستر پیغمبر پہ سو جاؤ تو سو جاؤ، اور اس وقت جاگ کر اگر عبادت کرتے تو وہ حرام ہوتا۔ تو اپنی مرضی سے عبادت نہیں ہوتی، اپنے ارادے سے عبادت نہیں ہوتی، خدا کی رضا، خوشنودی اور خدا کی محبت میں عبادتیں ہوتی ہیں۔ وہ سجدے میں توبہ کرتے کرتے جو ہے وہ سو گیا، تو اس نے عالم خواب میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ عبادت وہ ہے جو تیرے بھائی نے کی ہے، عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید، تم عبادت ایسی کرو جیسے میں چاہتا ہوں، ایسی عبادت نہیں جیسے تم چاہتے ہو۔ آج دنیا میں ساری عبادتیں وہ رائج ہو چکی ہیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں، جبکہ یہ سنتے ہیں عبادت وہ ہے جیسا خدا، رسول، اس کے امام چاہتے ہیں ویسے ہمیں کرنا ہے۔ کہتے ہیں تیری عبادت کیا ہے؟ اور تیری عبادت تو اصل میں تیرے بھائی نے عبادت کی ہے کہ اس نے بوڑھے والدین کی خدمت کو اپنے اوپر زیادہ واجب قرار دے دیا، اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے کہا میں نے اس کو بلند کیا اور بخش دیا۔ اس نے عرض کیا خداوند عالم، میں نے سالہ سال تیری عبادت کی ہے، زحمت تکالیفیں برداشت کی ہیں، بھوکے پیاسے زحمت سب تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور تو نے مجھ پر میرے بھائی کو وہ ترجیح دے دیا اور مجھ سے آگے بڑھا دیا۔ آج یہی بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، کون پیچھے ہٹ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ عمل کس کا اچھا ہے۔ ہم تو کھینچنے میں لگے رہتے ہیں نا ایک دوسرے کی ٹانگ کو، یا کون سی نیکی کیسے ہے۔ کہ بسا اوقات جو ہے گھر والوں کے لیے کمانا ایک روز کئی عبادتوں سے افضل ہے۔ بسا اوقات جو ہے وہ دن بھر جو ہے مصلی پہ بیٹھنا، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جو دوسرے کے حق کے پامال کر رہے، دوسروں کو ناراضگی کر دے، غصب اور جو ہے وہ ظلم کرے، تو پھر ایسی عبادت سے اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ کہ میں نے تو بڑی تکلیفیں اٹھائی اور عبادتیں کی اور تو نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تو نے انجام دیا ہے میں اس سے بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے تیرے نماز اور روزے کی، میری خدائی بڑی نہیں ہو رہی ہے، میرے کرم رحمت بڑی نہیں ہو رہی ہے کہ تو نے جو اتنی زحمتیں اور تکلیفیں عبادت کرنے کی ہیں تو میرے لیے کوئی نہیں ہے، میرے لیے کوئی تو نے نہیں کیا ہے اور نہ مجھے چاہیے۔ جو کچھ بھی تیرے بھائی نے انجام دیا تیرے بوڑھے باپ کے لیے وہ زیادہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ تحفۃ الحکایات صفحہ 66 میں ہے، 66 میں ہے کہ جو تیرا بھائی کر رہا ہے وہ زیادہ افضل ہے اور اعلیٰ ہے، اور جو تو میرا لیے کر رہا ہے تو میری خدائی نہیں بڑی ہو رہی ہے۔ ایک بندے مخلوق خاص طریقے سے باپ کی خدمت، یہ عظمت ہے اور اس پر اللہ بہت راضی ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ عابد یعنی عبادت کرنے والا صرف اپنے لیے عبادت کرتا ہے اور اپنا خیال کرتا ہے، توجہ اپنی طرف ہوتی ہے، رکوع ایسا ہونا چاہیے، سجدہ ایسا ہونا چاہیے، خالق سے مالک صرف اپنے لیے ہوتی ہے اور اپنا خیال کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں بالکل نہیں سوچتا۔ لیکن والدین سے نیکی کرنے والا اپنے والدین کو ترجیح دیتا ہے اور ان کو بلند مقام دیتا ہے، اور ان کو اپنی فکر نہیں ہوتی
بلکہ ہمیشہ اپنے والدین کی فکر ہوتی ہے۔ اور حدیث میں موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہم سوچتے ہیں ہمارا بینیفٹ کریں، جب سے ہم گھر میں آئے ہمارے لیے کیا مشکل ہے، ہمارے لیے کیا کیا تم نے، ہمارے لیے کیا کماتے، ہمارے لیے کیا زندگی جی رہے، ہمیں کیا خوشیاں ملی۔ یہ انسانیت نہیں ہے، بلکہ لوگوں میں بہترین انسان ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، کہ ہماری ذات سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم کسی کے اگینسٹ جا رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ نقصان ہوا، اس نے ہمیں یہ کہہ دیا، تو ہم یہ بھی سوچیں کہ ہم نے بھی تو کسی کو کتنے کو نقصان پہنچایا، ہم نے کس کو کتنا درگزر کر دیا، ہم نے کس کو کتنا معاف کر دیا، تو ہماری ذات سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا وہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر احسان جتلانا نہیں چاہیے، لوگوں کو جو ہے توہین نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے، بار بار احساس نہیں دلانا چاہیے کہ تمہارے ساتھ ہم نے یہ نیکی کی ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو بار الوالدین اپنا فائدہ نہیں سوچتا، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا صرف اپنا فائدہ نہیں سوچتا، بلکہ ہمیشہ ہر کام والدین کے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ میرے والدین خوش رہیں، میرے والدین خوش رہیں۔ اور سیرت اہل بیت میں بھی یہی ہے کہ اہل بیت نے ہمیشہ اپنے اوپر غریب، غربا، محتاج لوگوں کو ترجیح دی، خود اپنے سامنے سے روٹی مسکین، یتیم، مسکین کو دے دیتے ہیں، خود گھر میں فاقہ ہے لیکن لائے ہیں تو درہم دوسرے کو دے دیا ہے۔ دوسروں کا خیال رکھنا ہے، اپنے اوپر دوسروں کا خیال رکھنا، اسی کو کہتے ہیں ایثار۔ یہ ہے شیعوں کی علامت کہ اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی ضرورت محسوس کر کے اس کی ضرورت کو پورا کر دینا۔ اپنی فکر بالکل نہیں، کہ بلکہ ہمیشہ خدا کے بندوں کی فکر میں رہتا ہے۔ اس وجہ سے والدین سے نیکی کرنے والا اس عابد سے افضل قرار پاتا ہے، والدین سے نیکی کرنے والا اس عابد سے افضل قرار پاتا ہے جو ہمیشہ دوسروں بلکہ والدین سے بھی غافل ہے، گھر بار خاندان والدین کو چھوڑ دیا، عبادت پہ لگے رہتے ہیں، اس سے وہ نیکی کرنے والا افضل ہے۔ صرف اپنی فکر میں تھا عبادت کرنے والا، لیکن جو والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے نے کبھی اپنی فکر نہیں کی، ہمیشہ والدین کی فکر کی اور ان کی خدمت، اطاعت اور ان سے نیکی کرتے ہوئے زندگی گزار دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین سے نیکی کرنے والے کو ہمیشہ خدا کی عبادت میں مشغول رہنے والے، عبادت سے افضل اور بہترین قرار دیا۔ بس معلوم ہوا کہ خدا کی نگاہ میں عبادات میں سے افضل ترین عبادت والدین کی خدمت ہے اور اطاعت اور ان سے نیکی کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، یقیناً جو ہے وہ والدین سے جو نیکی کرتا ہے وہ اصل میں عابد سے افضل ہے، عابد سے اعلیٰ ہے، اور عابد سے افضل اور اعلیٰ ہر اعتبار سے انسان کامیاب ہوتا ہے، سرخرو ہوتا ہے، نجات یافتہ ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے، جب وہ عبادت کا وقت ہو، یہاں تک کہ عبادت کرنے کا وقت ہو تو عبادت کریں ان کی اطاعت کے مطابق، یہاں تک کہ مستحبات کام بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، مستحب سفر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یعنی جو بھی کام کر رہے ہیں واجبات سے اگر روکیں گے، پنجگانہ نمازوں سے، تو ان کی اطاعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کریں گے تو وہ مستحبات ہے، اور مستحبات والدین کی رضا کی بنیاد پر، یہی تو ان کی اطاعت ہے۔ یعنی جو بھی ہے کام نیکی ہم کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، دعا، اچھائیاں، کار خیر، نیکیاں، لوگوں سے ملنا جلنا، وہ مرضی پروردگار اور اطاعت والدین سے ہو تو فائدہ مند ہے، ورنہ بیکار ہے۔ والدین ماں باپ سے غافل ہو جانا، ماں باپ سے بے توجہ ہو جانا، ماں باپ کا خیال نہ کرنا، ماں باپ کو تکلیف نہ، باہر تو بڑے اچھے آدمی، کتنے ہزاروں دوست ہیں، 4 آدمی، ہر آدمی 10 آدمی سلوٹ مار رہا ہے، گھر میں آئے ماں باپ کا خیال تو ان کو ہی کہ ہر وقت بولتے رہتے ہیں، ہر وقت کرتے رہتے ہیں، تو ماں باپ کو جھڑکو نہیں، ماں باپ کے لیے اف نہ کرو۔ یعنی انسان جو ہے صحیح معنوں میں وہ انسان کامیاب ہے جو اپنے گھر میں کامیاب ہے، اپنے ماں باپ کی